اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا تو بدعات کے خلاف کام ہونا چاہیے اور شرک کے خلاف کام ہو، لیکن شرک وہ نہیں جو آپ نے خود سے بنا لیا ہے. فضائل صدقات شرک نہیں ہے، فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں، میں نے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے دفاع میں ایک بیان کیا ہے. وہ بیان میں نے یہ بات بتایا ہے، یہ صرف یہ پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے. جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے، یہ از قبیل کرامات ہیں. ان پر اگر اشکال ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں یہ مستند نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کا خیال تھا کہ یہ مستند واقعات ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر کسی کو ان واقعات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ نہ نقل کرے. اور دوسرا، جو فضائل اعمال پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ واقعہ شرک ہے، تو فضائل اعمال میں وہ خود سے نہیں لکھا گیا، کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے. تو اصل کلپ اس کتاب کے مصنف کے خلاف بننا چاہیے. لیکن وہ کتاب عربوں کی لکھی ہوئی ہے، بہت ساری کتابیں بڑے بڑے بزرگان دین کی ہیں، ان کے خلاف توصیف الرحمان صاحب کے لیپ. بھائی اصل تو فضائل صدقات میں وہ واقعہ کسی کتاب سے لیا ہوتا ہے نا، تو اس کتاب کے خلاف کلپ بننا چاہیے نا. لیکن اس کے خلاف کلپ اس کو مشرک نہیں قرار دیں گے، کیونکہ اس کو اگر مشرک قرار دے دیا تو سعودی عرب میں داخلہ بند. فضائل اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے. تو میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں میں اخلاص نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرض کیا ہوا ہے کہ فضائل اعمال کا دفاع کرنا ہی ہے. بھائی فرض نہیں کیا ہوا، ہم اس ٹریک سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان واقعات کی بنیاد پر اگر فضائل پر شرک قرار دو گے تو صرف شیخ الحدیث کی ذات مجروح نہیں ہوگی، آپ کی تاریخ میں بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے بزرگان دین وہ کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آج ہم نے بلایا تھا کل ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں نا، بڑے مشہور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے امریکہ سے، انہوں نے بڑے دیندار آدمی ہے. ورک شاپ میں ان کا بھی ہم نے کچھ لیکچر رکھا تھا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یورپ جو آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے، جو اسکول مغربی طرز پہ چل رہے ہیں، وہ ذہن سازی کیا کر رہے ہیں؟ بچوں سے نا اس کے باپ پر اعتراضات کرواتے ہیں، ابا پر، باپ کا احترام نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ابا کا احترام نکلے گا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے اللہ اس کے رسول کا احترام بھی، لیکن ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کے خلاف ابھی لے کے گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. پہلے باپ ماں اور ماں کا احترام نکالو، ان کی فرما برداری سے ہٹاؤ، پھر مذہب کی قیدوں سے بھی یہ کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. تو ہم دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس ٹریک پہ نہ ہٹے تو آج شیخ الحدیث کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے تو کل بڑے بڑے بزرگان دین پر، پھر امام بخاری پر بھی اچھلے گا. کیونکہ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں تاریخ میں گزرا جس پر انگلیاں نہ اٹھی ہوئی. صرف کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک ایسے محدث گزرے ہیں جن پر کوئی جرح نہیں ملتی، ورنہ ہر محدث پر بھی جرح کی گئی ہے. تو ذہن سازی ہوتے ہوتے کل آپ امام حنیفہ تک بات رکے گی نہیں. یہ انجینئر کو دیکھو نا، صحابہ کو بھی برا کہہ رہا ہے. کیوں؟ جب منہ پھٹ ہو گئے. یہ یہاں تک ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا. پہلے اس نے شیخ الحدیث مولانا زکریا کی شان میں گستاخی کی ہوگی، پھر مولانا تھانوی کو برا بلا کہا. اس سے ضمیر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ مردہ ہونا شروع ہوا. پھر ہوتے 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 صحابہ تک آ گیا. اور اس کی جو اولادیں ہوں گی، ابھی تو یہ صرف حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس کی اولادیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو بھی برا بلا بولو بھائی کہیں گی، کیونکہ اس کے استاذ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا، اس کے استاذ تھے، جو اہل حدیث کے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے. اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہیں، لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا. میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے. عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے، لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے. میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا، میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں، کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا. لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے، جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے، کیا کیا باتیں پکڑ کے یعنی اس کی آدمی کرے. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ ہی کرپٹ ہے. پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں فالو. میں یہ نہیں کہہ رہا اہل حدیث میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں، یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے، کسی کے مسلک پہ نہیں. جیسے دیوبندیوں میں بعض لوگ کرپٹ ہیں، ایسے ہی اہل حدیث میں بھی بعض علماء کرپٹ ہیں، جو امت کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فرقواریت کی آگ میں الجھا رہے ہیں، تحریروں میں خیانت کرتے ہیں وہ. تو زبیر علی زئی نے انجینئر کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ کیا ہے. تو سوچو جس فتنے نے فتنے کے بارے میں کہہ دیا ہو تو وہ کیا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو آج حضرت معاویہ کو کہا ہے، تو کل آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے جب منہ پھٹ ہو جائیں گے تو بے لاکھ تبصرہ کریں گے، یار یہ عثمان نے کیوں نہیں جو ہے وہ خوارج کے سے مذاکرات کی، اور یہ حضرت عثمان نے کیوں نہیں کیا. اصل فتنہ تو حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا نا. پھر ابو بکر پہ بھی اشکالات ہوں گے، یار وہ حضرت فاطمہ کی سنیں وراثت کھا گئے تھے، معذرت معاذ اللہ.
ہم تو یہ لفظ سن کے عجیب. جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی ہے, منافقین نے لگائی ہے, تو قرآن کی آیتیں کیا نازل ہوئیں؟ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. بعض صحابہ سے غلطی ہوئی, انہوں نے کہا یار گواہ لے کر آؤ, دیکھیں کون ہے جس پہ تہمت لگی ہے, کیا ہے, کوئی طلب کرو. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی, سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. امی عائشہ پیغمبر کی زوجہ ایسی نہیں ہو سکتی, اس خبر کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت عمر تھے کہ جب ان کو پتہ لگا نا حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, انہوں نے فوراً یہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ میری روحانی ماں عائشہ پر بہت بڑا الزام لگا ہے, تہمت لگی, یہ خبر صحیح نہیں ہو سکتی. بعد میں حضرت عمر کا یہ قول قرآن بن کے نازل ہو گیا. اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بھائی تم نے جب یہ سنا تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو ہمیں منہ سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کسی عورت سے بدکاری ہو اور اللہ اس کو نبی کی. یاد رکھو انبیاء کی بیویاں غیر مسلم تو ہو سکتی ہیں, بدکار نہیں ہو سکتی. نوح علیہ السلام کی بیوی غیر مسلم تھی, بدکار نہیں تھی, کیونکہ اللہ انبیاء کی بیویوں کو اس عیب سے بچاتے ہیں, کیونکہ یہ نبی کی ذات پہ کیا ہے, بہت بڑا. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, ابے اس کی تو بیوی ایسی, اس کی تو بیوی ایسی, یہ تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا. غیر مسلم ہونے کا تعلق نظریے سے ہے, آپ کسی کا نظریہ بدل نہیں سکتے, لیکن بدکار ہونے کا تعلق عمل سے ہے. اور بدکاری ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے. کس خاص طور پہ کوئی میرڈ عورت ہو وہ بدکاری کرے, اس کو یہودی بھی برا سمجھتے ہیں, عیسائی بھی, تو یہ بہت بڑا الزام ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو یہ بدتمیزی والی صفت جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے, پھیلتی ہے. تو آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے وہ ان کی تحقیق اس سے بھی آگے ہوگی, پھر پیغمبروں پر بھی. اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے جو اس طرح کی ٹریک پہ چلتے ہیں, قادیانی ہو جاتے ہیں, منکرین حدیث بن جاتے ہیں, اور کچھ بالکل کیا ہو جاتے ہیں, لا مذہب ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان فضولیات سے بولو بھائی بچا کے رکھو, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں.